وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کل ذرۃ میتان فعال پہ مرتے. سامعین کرام، سورہ مزمل آیت نمبر 12 سے 14. آج کا موضوع: کیا ہم عملی طور پر حق کو جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اور آپ مجھے اور جھٹلانے والے سرمایہ داروں کو انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ ان کے اعمال بد اپنی انتہا کو پہنچ جائیں. سامعین کرام، سورہ مزمل آیت نمبر 12. لفظی ترجمہ: وَطَعَامًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں. وَطَعَامًا وَجَحِيمًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے. وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے. سامعین کرام، یہ تمام عذاب مکذبین کے لیے ہیں، کیونکہ ہم نے آیت نمبر 11 میں پڑھا تھا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، چھوڑ دو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو بظاہر خوشحال ہیں، اور ان کو مہلت دے دو تھوڑی. اب ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے. مکذبین کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سامعین اکرام میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ مکذب ہر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود. اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا من حیث القوم نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. یہ بڑی دردناک بات ہے، یعنی لیکن کہنا پڑتی ہے کہ ایسا ہے. اور جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن جو شخص، ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، جس شخص نے اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف سے پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے، یہ مکذب ہے، یہ جھٹلانے والا ہے. اور در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے رسول کی بات کو مان لو اور میرے راستے پر چلو. اللہ یہ کہتا ہے، یہ اپنے زبان حال سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو میرا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مجھے مطلوب ہے، بلکہ مجھے تو دنیا پسند ہے رہنے کے لیے. میں تو دنیا کو پسند کرتا ہوں اور مجھے تو دنیا بڑی محبوب ہے. یہ میں ہوں، یہ میری اپنی ذات ہے، پھر میری یہ بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرے کارخانے ہیں، اور میں ایم این اے ہوں، میں ایم پی اے ہوں، میں
تیری طرف، خالص تیری طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا. میں تو دنیا میرا مقصود ہے، دنیا کی خوشی میری اصل خوشی ہے، اور دنیا کا غم میرا اصل غم ہے. دنیا ہی میں مشغول رہنا چاہتا ہوں اور دنیا ہی کے مزے میں چاہتا ہوں. یہ بڑی دردناک کہانی ہے، لیکن ایسا ہے کہ ہم ان حالات میں مبتلا ہیں. ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرمائے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو تمہارا مقصود، مطلوب، محبوب تو ایک ہے، اللہ. لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جھٹلانے والے ہیں حق کو، من حیث القوم، من حیث الامت، ہم حق کو جھٹلانے والے ہیں. ہمارا رخ آپ دیکھیں نا، جب سے سقوط بغداد ہوا ہے تو یعنی اللہ کے دین کو ہم نے عملی طور پہ چھوڑ دیا ہے. اللہ کے رسول کی دعوت کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے رسول کی طرف، اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہے. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، رسول کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہو رہا ہے اس وقت بھی کہ اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی بندگی اور اللہ کا یعنی زندگی گزارنے میں احتیاط اور میری اطاعت، یہ رسول کا پیغام ہے. لیکن ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال ہوگا کیا؟ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اب اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ مکذبین کی حالت کا بیان ہے آج کے درس میں. ان کو بھاری بیڑیاں ڈال دی جائیں گی. ان لدینا انکالا وجحیما، اور بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ تعالی ہمیں پناہ دے سے بھڑکتی ہوئی آگ سے. بڑا مشکل ہے سامعین کرام. حقیقت میں ابھی تو ہم اندازہ نہیں کر پا رہے، اور ہم اس وقت تو یہ ساری باتیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں. اس باتوں کی طرف ہم متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں تو دنیا محبوب ہے. دنیا کے فائدہ اور نقصان کی خبر پر ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک غم کی خبر ہے، ایک خوشی کی خبر ہے. غم، خوشی کی خبر کیا ہے؟ میں کامیاب ہو گیا، میں ڈاکٹر ہو گیا، میں انجینئر ہو گیا، میں ایم پی اے ہو گیا، میں وزیر بن گیا، میں وزیر اعظم بن گیا، اور میں آرمی چیف بن گیا. یہ خوشی کی خبریں ہیں ہماری. اور غم کی خبریں کیا ہیں؟ میں فیل ہو گیا امتحان میں، میڈیکل کے پرچے میں فیل ہو گیا، اور یہ جو ہوتا ہے نا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے فوجیوں کا کاکول کے لیے نا، اس میں فیل ہو گیا. میرا خود ایک بھائی جو ہے اس میں فیل ہو گیا تھا. آخر عمر تک اس کو یہ کھٹکا لگا رہا کہ میں آرمی میں جانے سے رہ گیا. بڑی بڑی محنتیں ہوتی ہیں دنیا کے لیے. دنیا ہی دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور اس کو ذرا غور سے سنیں اور اپنا تجزیہ کریں. میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ صرف دنیا ہماری منزل ہے، آخرت نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، اور دنیا میں اصل ہم زندگی جو زندگانی ہے وہ اصل میں ہم دنیا ہی کے سمجھتے ہیں، اور باقی آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ حساب کتاب ہونا اور دوزخ میں جانا یا جنت میں جانا، ان سارے چکروں میں ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے آپ کو جنت کا اہل بنانے کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا. اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا. یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ ایک روایتی دین ہے. بس ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہمیں بچپن سے انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنے لگو، روزے رکھنے لگو، زکوٰۃ دیا کرو، حج پہ جا لیا کرو. بس ہمارا دین بس یہیں تک محدود ہے. ہاں، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، بہرحال ایسی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں ہم ایک حق کو جھٹلانے والی قوم ہے. ہماری منزل دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. تو دنیا میں
آخرت کے جھٹلانے والے کا انجام کیا ہوگا، یہ آج کے سبق میں بیان ہو رہا ہے۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصہ، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، آپ کو میں نے بتایا بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے۔ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا جو ہے قرآن میں بیان کیا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون۔ یہ زقوم جو ہم دیکھتے ہیں نا، کانٹے دار ایک درخت ہوتا ہے، زقوم کا درخت جو ہوتا ہے کڑوا اور کانٹے دار، یہ تو یعنی اس کے کانٹے تو دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو دنیا میں اس کے ایسے کانٹے ہیں نا، لیکن آخرت میں جو زقوم کا درخت ہے وہ تو جہنم کی نچلے تہ سے اگے گا، یا اگنے والا درخت ہے، اور اس کے کانٹے اور اس کی کڑوا پن اور پھر اس کا کھانا اور اس کا پھر گرم ہونا، اور حدیث میں اس کا آتا ہے کہ وہ مجبوراً کھائیں گے، لیکن اتنا گرم، یغلی فی البطون، پیٹوں میں کھولے گا، اونٹے گا، جیسے کہ پانی ابلتا ہے نا، اس طریقے سے وہ ابلے گا پیٹ میں، اگرچہ ہمارا یقین نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پیٹوں میں یعنی ابلے گا۔ یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے کہ یعنی پانی کھولتا ہے اس طرح کھولے گا۔ بہرحال اچھا، پھر یہ ہے کہ اب وہ ظاہر ہے کہ یہاں آیت نمبر 13 میں کیا ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا۔ اب ظاہر ہے کہ کانٹے دار چیز کو آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ تو یعنی جو آج کل آپ کھانا کھا رہے ہیں اس میں تو آپ کانٹوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ کانٹے دار ہوگا، تلخ ہوگا، گرم ہوگا، اور اس کو آپ کو کھانا پڑے گا۔ یعنی جو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کو وہ کھانا پڑے گا، بھوک ہوگی۔ آپ یہاں دیکھیں نا، روزہ آج کل روزہ چل رہا ہے تو کتنی آپ کو بھوک لگتی ہے، 15 گھنٹے بعد جو ہے آپ کو کھانا ہوتا ہے، اور پھر آپ بڑے شوق سے افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بہرحال تو اچھا، طعاما ذا غصہ، حلق میں پھنسنے والا کھانا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں یقین کرنے کی ہیں۔ اگر آپ نے یقین کر لیا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس سے بچنے کی تدابیر کرتے ہیں، اور پھر لوگوں سے آپ پھر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ نا، تو بہرحال وعذاباً علیما، دردناک عذاب۔ اب دردناک عذاب اس کی کافی اقسام ہیں جو کہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، حدیث میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ بہرحال ایک صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لہم من ظلل من النار، لہم من تحتہم ظلل من النار ومن فوقہم ظلل، ان کے لباس جو ہے قرآن میں اس کا ہے من قطران، تارکول یعنی آتشگیر مادے کا لباس انہوں نے پہنا ہوگا، اور پھر ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، او کما قال، ایسی آیت ہے، تو اس کا مفہوم یہی ہے۔ اب یہ ایک قسم کا آگ ہے، تو آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، آگ میں تو ہم 2 منٹ کے لیے بھی اپنا ہاتھ آگ پر نہیں رکھتے۔ جو سخت سے سخت یعنی اللہ سے حالت جنگ میں ہے، وہ بھی آج 2 منٹ کے لیے بھی اپنا ہاتھ چولہے پر نہیں رکھے گا، لیکن وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بڑا جسم دے گا، دوزخیوں کا بڑا جسم ہوگا، تاکہ وہ عذاب کو سہیں، اور ان کے اوپر بھی بچھونا ان کا آگ کا ہوگا اور اوپر آگ۔ یہاں تو آپ اپنے لیے بہترین بچھونے بناتے ہیں، آپ دیکھ لیں ڈبل بیڈز جو بن رہے ہیں، اور اس پہ مسحری ہوتی ہے، فوم ہوتا ہے، اعلیٰ فوم ہوتے ہیں، اور آپ اس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔
وہاں نہ کوئی پلنگ ہوگا اور نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی، یعنی کوئی ایسا ماحول نہیں ہوگا۔ یہاں تو تھوڑی سی گرمی پڑ جاتی ہے تو بس آپ اے سی کا بٹن دبا لیتے ہیں یا اپنے لیے کولر کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو بہرحال یوم اچھا وطعامًا ذا غصۃ وعذابًا علیما، دردناک عذاب ہوگا۔ اچھا اب آیت نمبر 14 ہے، یوم ترجف الارض والجبال، یہ اس دن ہوگا کہ زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ ریت کے ڈھیر ہیں۔ اصل میں کیا ہوگا باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور قرآن میں جو پہاڑوں کا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهُ قَاعًا صَفْصَفًا یا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی جو دھن کی ہوئی روئی کے طرح اڑیں گے، اس کے گالے جو ہیں اڑیں گے رنگ برنگے۔ تو یعنی اس میں جو کشش ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ بھربھرے وکانت الجبال کثیبا یا مہیلا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں، وہ کشش اس کی ختم ہو جائے گی اور وہ بکھر جائیں گے، اور فیذرھا قاعا صفصفا، اور زمین چپٹی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ معاملات تو باطن سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری پوری طرح سمجھ سے باہر ہیں۔ وہ جب ہوگا، جب ہم اس ماحول پہ پہنچیں گے تو تب صحیح طور پہ ہمیں پتہ ہوگا کہ حشر کا میدان کیا ہے، کیسا ہے اور کس طریقے سے ہے۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں سامعین کرام، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پہ گواہ بنا کر بھجوایا ہے جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، پھر جب رسول نے ان کی بات نہ مانی، نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ماننے سے انکار کر دو گے تو کیسے بچ سکو گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ بہرحال آیت نمبر 15 کا مضمون اس پہ غور و فکر کرتے ہیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے تمہاری طرف رسول بھجوایا ہے جو تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک گواہ ہے، نمونہ ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بات تو اس میں پہلے نوٹ کر لیں کہ یہ آیات کا، ان آیات کے مخاطب میں ہوں اور آپ ہیں۔ مشرکین مکہ تھے وہ تو گزر گئے، اب قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ وقت دور رسالت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول ہم میں موجود ہیں، ان کا پیغام موجود ہے، ان کی دعوت موجود ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کی دعوت جب موجود ہے تو اب ہم نے ان کی بات کو ماننا ہے، رسول کی دعوت کو۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم نے رسول کی دعوت کو نہ سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم نے ابھی تک رسول کی دعوت کو سمجھ کر قبول کیا ہے، نہ سمجھ کر قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا اب عملی طور پہ ہم ایسی قوم ہیں، نافرمان قوم ہیں، رسول کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سن لیا تو اس پر عمل کرنے کے لیے، یعنی اس کو فالو کرنے کے لیے۔ رسول کو آج ہم فالو نہیں کر رہے، ہم تو اپنی خواہشات نفس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارا معبود تو نفس ہے، جو بڑا دشمن ہے اس کو ہم نے بڑا دوست بنا لیا ہے۔ نفس کے بارے میں ہمارے آقا کا ارشاد ہے نا کہ اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك،
تمہارا نفس نمبر 1 دشمن تمہارا نفس ہے جو کہ تمہارے پہلو کے اندر ہے، اس سے تو ہم نے گہری دوستی کر رکھی ہے۔ یہ ایک بات میں واضح طور پہ بتا دوں، اپنے نفس سے ہم نے گہری دوستی کر رکھی ہے، اس کی بات مانتے ہیں۔ نفسانی یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں نا، یہ ہماری نفسانی خواہشات کے مطابق گزر رہی ہے۔ میری یہ خواہش ہے، میں ایسا چاہتا ہوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میری کیا مرضی ہے، میری کیا رویہ ہے، میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، تمہیں نہیں معلوم؟ یعنی بعض اوقات ہم دوسروں پہ جتاتے ہیں نا، اپنی حیثیت جتاتے ہیں۔ تو ایک نافرمان قوم ہے، یہ قوم نافرمان افراد پہ مشتمل ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، یعنی سمجھنے کے لیے، ورنہ یہ مثال کافی نہیں ہوتی، یعنی ساری صورتحال کا ادراک کرنے کے لیے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور دعویٰ میرا یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اب دیکھیں، میاں یہ خاندان معاشرہ بنتا ہے میاں بیوی سے، یعنی ایک خاندان جب ترتیب آتا ہے تو ایک مرد اور عورت جب شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں تو معاشرے کی تشکیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ مرد و عورت جو ہے یہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے زوجین کے تعلقات کے بارے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی ہدایات موجود ہے۔ شوہر صاحب کا اپنا ایک تنتنا ہوتا ہے کہ میں تو شوہر ہوں اور میری بات مانی جائے گی اور جانی چاہیے، جو میں کہوں وہ کرنا ہے، میری بیوی کو بھی اور میرے بچوں کو بھی۔ کیوں؟ کہ میں باپ ہوں، میں کما کے دے رہا ہوں، میں حاکم ہوں۔ اب یہ ایک تصور حاکمیت ہے ہمارا، اصل میں تو یہ نفس پرستی ہے اور وہ انا پرستی ہے ہماری۔ پھر اسی طرح جو بیوی صاحبہ ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی یعنی اپنی مرضی سے اپنے خاوند کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، مرضی آئے تو تعلق رکھا، مرضی آئے تو بولنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ میں مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے، یعنی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ہمارے یعنی یہ صرف گھر تک محدود نہیں ہے معاملہ، ساری زندگی ہم مرضی سے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے آتے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کا حکم، رسول کی اطاعت، رسول کی پیروی، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے سامنے کا۔ اپنی مرضی سے ہم شکلیں بنائیں گے، مرد بھی اور عورت بھی، اپنی مرضی سے رویے رکھیں گے، اپنی مرضی سے دوست بنائیں گے اور اپنی مرضی سے تعلقات جوڑیں گے اور کاٹیں گے۔ بھئی یہ آدمی تو مجھے پسند نہیں، یا یہ عورت تو مجھے پسند نہیں، یعنی تو اپنی مرضی سے ہم یہ ساری زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ دیکھیں یہاں جو آیت نمبر ہم 15 ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، کہ ہم نے تمہارے پاس رسول کو بھجوایا ہے جو کہ تم پر شاہد ہے، شاہدن علیکم۔ اب رسول کے شاہد ہونے کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں مختصر طور پہ، بات تو لمبی ہے لیکن میں مختصر طور پہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اب آخرت کی کامیابی کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہدایت کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ منزل اللہ ہے، آخرت اور اللہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، منزل اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اب وہ راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت دینا میرے ذمہ ہے۔ اب ہدایت جب آ جائے پیغمبر کے ذریعے اور پہنچ جائے، اب آپ نے ان ہدایات کو فالو کرنا ہے۔ اس ہدایات میں پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ بندگی رب۔ آپ کو اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور یہ ایک یعنی میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں کہ کامیاب انسان وہ ہے
جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ ناکام انسان وہ ہے جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑی حکمت والی بات بتا رہا ہوں، بڑی بنیادی بات بتا رہا ہوں، اور دوبارہ بتاتا ہوں۔ یہ مضمون ابھی اس نشست میں ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمارا ٹائم تقریباً پورا ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں دوبارہ۔ جو زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی منزل ہے، اور اس کی منزل آخرت ہے، ترجیح اس کی آخرت ہے دنیا میں رہنے کی، اور اللہ کی مرضی اور رسول کی اطاعت کر کے جو زندگی گزار رہا ہے، یہ شخص کامیاب ہے، یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص مومن ہے، یہ شخص متقی ہے۔ اور جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اعدت للمتقین۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی یاد، جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہے، جس شخص نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے، جو شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہا اپنی زندگی میں، یہ شخص ناکام ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مکذب ہے۔ تو اس سے مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ کامیابی اور ناکامی۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ میرے ساتھ دہرائیے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ اب ترجمہ سنا دیں ان آیات کا۔ ان لدین انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ سنائیے ترجمہ۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، زنجیریں، بیڑیاں، وجحیمن بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعامن ذا غصۃ حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے، وعذابا علیما اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑوں کا حال ایسے ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما، With us are shackles and a fierce fire, وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، and food that chokes, and a painful punishment. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، On the day when the earth and the mountains tremble, and the mountains become heaps of sand. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔